ٹیچنگ سٹاف بھی ماشاءاللہ بہت ان سے متاثر ہیں، ان کی شخصیت سے، اور بہت ہی کوآپریٹیو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے سٹاف کی طرف، اور ہمیشہ ایسا لگتا ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی ایشو ڈسکس ہو، چاہے بڑی سے بڑی ہم سے غلطی ہو گئی ہو، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی ایک ٹیچر ہی ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے. کبھی ایسا نہیں لگا ہم ایک باس سے بات کر رہے ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو سے بات کر رہے ہیں. بہت ہی انہوں نے ریلیکس انوائرمنٹ ہمیں دیا. اس ساری تنظیم کے جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تو اس کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی دست راست ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے آپ چل رہے ہوتے ہیں. اسلم انصاری صاحب سے جانتے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں NNI کے. سر کہیے گا. الحمدللہ اس سلسلے کا آغاز ہم نے 1 سال پہلے کیا تھا، اور اس وقت یہ ننھا سا پودا تھا. اب الحمدللہ ہمارے بہت سارے پروجیکٹس کے ساتھ ایک تناور درخت بن رہا ہے، بلکہ اس ادارے کی خوشبو جو ہے وہ 400 پھیلتی ہی جا رہی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے پروجیکٹس موجود ہیں، جن میں الہدیٰ سویٹ ہوم ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس 40 کے قریب بچے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ 100 بچوں کی کفالت کرنے کا ہے. الہدیٰ لنگر خانہ بھی ہے. ابھی اگرچہ بالکل آغاز ہے اس کا، محدود پیمانے پر ہو رہا ہے. ویکلی لوگوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جاتا ہے، لیکن ان کا عزم ہے کہ ہم سیلانی کی طرز پر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں. کیا خوبصورت جذبہ ہے. دیکھتے ہیں یہاں لنگر جو تقسیم ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، اور کچھ جانتے ہیں کہ یہ خیال بھی یہ تو درویشوں کا، صوفیوں کا کام ہے کھانا شانا کھلانا. تو سر آپ کے اندر بھی لگتا ہے کوئی ایک صوفی چھپا ہوا ہے. جی بلکہ میری جو PhD ہے وہ صوفیزم پہ ہے. اچھا. اور میں نے ہر ہفتے ایک کسی صوفی کے دربار پہ جا کے حاضری دینی ہوتی ہے. تو بیسکلی میں حضرت سلطان بہو حاضری دینے گیا تھا. اچھا. وہاں پہ میں نے ایک نظام دیکھا، اس سے کافی میں انسپائر ہوا. یہ تو لوگوں کو کھلانا ہے، خود نہیں کھانا. جب لوگوں کو کھلانا ہے پھر اوپر والا بیٹھا ہے اس کو چلانے کے. دفعہ کیوں یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. آپ یقین کریں اتنے لوگوں کے پاس وسائل ہیں، اتنے وسائل ہیں، وہ صرف ان کے بینکوں میں صفرے لکھے رہ جاتے ہیں کہ یہ اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے کرب، اور بھائی کسی کام کا نہیں. تو کیوں نہیں وہ کسی کے کام آتے؟ تھوڑا سا دکھ نہیں ہوتا کبھی؟ بس اس کو اب شعور کا نام دے دیں، بے ہدایتی کہہ دیں اس چیز کو، یا کوئی دل میں ایسا مرض ہے جس کو کنجوسی کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اس موقع کا مزید فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں میرا کوئی بھی دشمن نہیں ہے. اگر کسی نے زیادتی بھی کر دیا تو تب بھی میرے مائنڈ میں وہ دشمن نہیں ہے. میں نے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ میں اپنے ذہن کو ایسے رکھا ہوا ہے کہ جیسے میرا کوئی اینمی ہے ہی نہیں ہے جس سے میں نے کوئی بدلہ لینا ہے یا جس کے کسی نقصان کا میں نے انتظار کرنا ہے. مین ٹو سے یو ہیو ٹو میک یور مائنڈ پازیٹیو اف یو وانٹ ٹو لیو اے ہیلدی لائف اینڈ پیسفل لائف. ڈاکٹر نوید صاحب آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں، مجھے تو یہ فکر پڑ گئی کہ ابھی دیکھیں اتنا مثبت آدمی، اتنا پیار کرنے والا، اتنا سویٹ آدمی جو کسی سے نہ دشمنی رکھتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، تو پھر ایسے لوگ سے، ایسے فرد سے لوگ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور محبت کے لیے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن تو نہیں ہوتی نا. تو صرف عام لوگ ہی نہیں، خواتین بھی محبت کر سکتی ہیں. تو کیونکہ ہوتا ہے کہ اتنا پازیٹیو بندہ ہو تو ہر بندہ ہر ادھر نہیں میں تائید کرتا چلا جاتا ہے. جو الہام آپ کو ہو رہا ہے، ہاں ایسے بے شمار کیسز ہیں. اچھا اتنے کیسز ہیں. تو پھر ایسے کیا کرتے ہیں جب کوئی آپ کو کہہ دے کہ جی مجھے، جب آپ ڈکلائن کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں نہیں مطلب جب آپ کسی کو ڈکلائن کرتے ہیں، نہیں بس وہ جب آپ سے وہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب آپ ڈکلائن کرتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ جی مجھے تو ٹینشن ہوتی ہے جب کوئی آپ سے کہ میری وجہ سے کوئی ڈکلائن ہو رہا ہے. اوف مائی گاڈ، یس یہ ٹینشن ہونا تو اچھی بات، جی لیکن یہ کہ ویسے جب وہ کہتے ہیں تو وہ کیسا فیل ہوتا ہے؟
देखिए अच्छा मैंने अच्छा तो लगता होगा ना। देखें वो तो ज़ाहिर एक नेचुरल तो चीज़ है, natural चीज़ हाँ, है। लेकिन वही कुछ हदूद वजूद हैं जो हमारे इल्म ने हमें मुतय्यन कर दी हैं। नहीं वैसे भी बंदा अपने आप को हीरो समझता होगा ना। जी जी, मतलब, कुछ कुछ थोड़ा सा गलतफहमी सी हो जाती है। होती है ना, हाँ जी, होती है, ऐसी। देखा मुझे भी हुई थी। तो ये हो जाती है। वैसे आप बड़े नेचुरल आदमी, यकीन कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कुछ चीज़ें छुपाते नहीं हैं। आपने सिर्फ हमारी भाभी से आपने सिर्फ वो अपनी पर्सनल बातें छुपाई हुई हैं, इसके सिवा आपने मेरा ख्याल कुछ नहीं छुपाया, जी। या वो भी बताई हुई हैं। बस कुछ कह सकते हैं सही आप। अच्छा बता भी दिया था। वाह क्या ट्रस्ट है यार, वाह वाह। ये होता है तुम आदमी अभी भी कहते हैं सारी लव स्टोरियाँ सुना देते हैं कि जी मतलब बड़ा, चलें खैर ये तो बहरहाल उनकी भी हिम्मत है, सब कुछ सुन लेती होंगी। अच्छा सर ये सियाहत वगैरह का शौक़ है, कभी निकलें घूमे फिरें? ट्रूली स्पीकिंग ख़ास नहीं, ट्रूली स्पीकिंग बेसिकली मतलब अगर मेरी आप पर्सनैलिटी पे गौर करें इन चीज़ों के अलावा मैं सोच व फिक्र वाला और एक खामोश तवा शख्सियत का हमल हूँ। बहुत वेरी गुड। वैसे मेरे जैसे ही हैं आप, यकीन करें जी, और ये भाई मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मेरी तरह के। जी। अच्छा ये बताएं कि फिर वो मतलब सूफिया के पास जाते हैं जब उनके मज़ारों पे, तो बेसिकली ज़ाहिर है साहब मज़ार से तो नहीं, मदद तो अल्लाह से मांगनी होती है, लेकिन जब आप जाते हैं तो फीलिंग क्या होती है, क्या सोच के जाते हैं और फिर वहाँ से आपको क्या मिलता है? जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी जो PhD ही इसी मौजू पे है और ये मैंने शौरी तौर पे ली कि मैंने सूफीज़म पर रिसर्च करनी है, शौरी तौर पे कुछ समझना है। तो खैर वो एक लोग जाते हैं दुआ करते हैं बरकत के लिए, दीगर मामलों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे कि आपको काफ़ी बातें मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी हैं। अभी मैं जाता हूँ, जैसे वीकली मेरा टूर होता है, तो वहाँ जाकर अब मुझे कैफियत इस तरह से है कि कुछ